اور علماء نے لکھا ہے کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں، محمد کا معنی عرض کر رہا ہوں، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی تعریف اپنے بھی کریں اور بیگانے بھی کریں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اپنے تو تعریف کرتے ہیں، آپ نے عام طور پر دیکھا ہوگا کہ یہ جو لیڈروں کے ورکر ہوا کرتے ہیں یہ اپنے لیڈروں کی کیسی کیسی تعریفیں کرتے ہیں، اور دوسرے کے لیڈر کی اگرچہ اس کے اندر ہزار خوبیاں بھی ہوں اس کی خامیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جس کے ساتھ آدمی کی دشمنی ہو اس کی کوئی تعریف نہیں کیا کرتا، لیکن اللہ نے پیارے آقا کو جو نام عطا کیا ہے اس نام کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ محمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی اپنے بھی تعریف کرے بیگانے بھی تعریف کرے، جس کی تعریف ابو بکر عمر عثمان و علی طلحہ زبیر صحابہ بھی کرے، عاشق بھی کرے، مسلمان بھی کرے اور قیامت تک آنے والے کرتے رہے، اس کو محمد کہتے ہیں، اور جس کی تعریف بیگانے بھی کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ ذرا توجہ کیجئے کہ آقا کی تعریف صرف اپنوں نے نہیں کی، بیگانوں نے بھی کی ہے، دشمنوں نے بھی کی ہے، کافروں نے بھی کی ہے۔ ایک کافر ہی تھا جس نے کھڑے ہو کر کہا تھا، لوگو وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ تھا تقریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا ویرانہ، افلاطوں کی خط سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا۔ یہ تعریف کسی مسلمان کی نہیں ہندو شاعر کی ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، ہندو شاعر نے کی ہے۔ ایک ہندو شاعر گزرا ہے طالب پرشاد، اس نے ایک مرتبہ کہا، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں تھما دے، سورج اور چاند میرے ہاتھوں میں دے دے، گر شمس و قمر کوئی ہاتھوں میں تھما دے اور دولت کونین میرے دامن میں سما دے، کہ سورج اور چاند ہاتھوں میں ہو اور دولت کونین پوری کائنات کی دولت میرے دامن میں ہو، پھر کالک پرشاد سے پوچھے تجھے کیا چاہیے، نالین محمد وہ آنکھوں سے لگا لے، کہ کالک پرشاد یہ کہے گا نہ سورج چاہیے نہ چاند چاہیے نہ یہ کائنات کی کوئی دولت چاہیے، کالک پرشاد کو تو نالین محمد چاہیے۔ تو محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف اپنے بھی کرے بیگانے بھی کرے۔ جب بدر کا موقع تھا، بدر کا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی صفیں لگوا رہے تھے، اللہ اکبر، وہ کیسے جانثار تھے، وہ کیسا منظر تھا کہ آسماں کے فرشتے بھی حیران تھے کہ کوئی اتنے بڑے عاشق بھی آ سکتے ہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک صحابی پر پڑتی ہے، اس نے صرف تہمت باندھا ہوا ہے، خالی ہاتھ کھڑا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ پیارے آقا نے کہا کہ یہ تو جنگ کا میدان ہے، یا رسول اللہ کیا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بس آج اس میدان کے اندر اپنی جان کا نذرانہ آپ کے قدموں پر پیش کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو پیارے آقا صفیں بنوا رہے تھے، صحابہ کی صفیں درست کروا رہے ہیں، ادھر ابو جہل ہے، تنتناتا ہوا شور مچاتا ہوا، ڈھول بجاتا ہوا، گانے گاتا ہوا سامنے کھڑا ہے، اور دوسرے اس کے فوجی بھی کھڑے ہیں۔ تو ایک آ کر پوچھتا ہے کہ ابو جہل تو یہ تو بتا، یہ جو اتنے حسین مکھڑے والا سامنے ہمیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے یہ کون ہے؟ ابو جہل کہتا ہے کہ یہی تو محمد ہے جس سے لڑنے کے لیے ہم آئے ہیں۔
اب وہ کافر کہتا ہے ابو جہل کو کہ ابو جہل تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، سیرت نگاروں نے لکھا ہے اب ابو جہل کون ہے جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا فرعون هذه الامہ، اس امت کا فرعون ابو جہل ہے، جانی دشمن۔ ابو جہل سے پوچھتا ہے کہ کیا کہتے ہو اس کے بارے میں؟ ابو جہل گردن جھکا دیتا ہے اور گردن جھکا کر کہتا ہے اے بیٹے اگر تو مجھ سے پوچھتا ہے اور اگر میں اپنے دل کی بات اپنی زبان پر لا کر تجھے بتاؤں تو میں لات اور عزا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مجھے قسم ہے لات و عزا کی، اس سے بڑھ کر صادق اور امین اس کائنات میں آج تک کسی اور کو نہیں دیکھا، دیکھا ہے تو اسی ہستی کو دیکھا ہے۔ جب ابو جہل کی زبان سے یہ جملے نکلے تو وہ کہتا ہے کہ لڑنے کے لیے پھر کیوں آیا ہے ظالم؟ تو بڑا بکواس نکلا کہ خود کہتا ہے کہ اس سے بڑا سچا اور سچا آج تک زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، پھر لڑنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ لڑنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ میری سرداری چلی جائے گی۔ ہائے اس بے وقوف کو یہ پتہ نہ تھا کہ اللہ نے سرداریاں تو اپنے محبوب کے قدموں میں چھپا رکھی ہیں۔ وہ دیکھ تو صحیح بلال، وہ غلام جو اپنا نہیں تھا پرایا تھا، قریب کا نہیں تھا دور کا تھا، مکے کا نہیں تھا حبشے کا تھا، گورا نہیں تھا کالا تھا، اپنے خاندان کا نہیں تھا غیر تھا، غلام بنا ہے، غلامی رسول قبول کی ہے، قدموں میں آ کر بیٹھا ہے۔ اللہ نے کیسی عزت عطا کی ہے کہ چلتا فرش زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ نے غلامیاں تو سرداریاں تو اپنے محبوب کی غلامیوں میں چھپا رکھی۔ تو محمد کا ایک معنی کہ جس کے اپنے بھی تعریف کریں اور غیر بھی تعریف کریں، سجن بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں، مسلمان بھی تعریف کرے، کافر بھی تعریف کرے، محمد اس ہستی کو کہتے ہیں۔ پھر میرے عزیز دوستو، اگر آپ ذرا سی توجہ فرمائیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو نام نامی عطا کیا، محمد سب کہہ دے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نام بتلاتا ہے کہ پیارے آقا مقصود کائنات ہے۔ پیارے آقا کیا ہے؟ مقصود کائنات۔ اللہ نے دو عالم پیدا کیے ہیں، ان عالموں میں سارے عالموں کو سما دیا۔ ایک عالم خلق ہے، جس عالم میں ہم رہتے ہیں، یہ زمینیں، 7 زمینیں، یہ عالم خلق کہلاتا ہے۔ اور ان زمینوں سے اوپر عالم امر کہلاتا ہے۔ عالم خلق کے بارے میں اللہ کا حکم ہے کہ اس میں اشیاء کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ آدمی دانہ ڈالے گا، زمین میں کھیتی اگائے گا، محنت کرے گا، پھل حاصل کر لے گا، نکاح کرے گا، شادی کرے گا، اولاد ہوگی، اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ وہ ایک شخص تھا، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے کہ اس عالم خلق میں کہ اشیاء کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ علامات قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے آسمانوں سے، اور فرشتوں کے کندھوں پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہوگا۔ یہ اہل سنت کا، ایمان والوں کے ایمان کا، عقیدے کا حصہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر گئے ہیں اور قرب قیامت میں وہ تشریف لائیں گے اور جہاد ہوگا اور خنزیر کو قتل کریں گے۔ عیسائی جتنے بھی ہیں وہ اسلام قبول کریں گے، یہودی جتنے بھی ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر، اس دھرتی کے اوپر صرف اگر گونجے گا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گونجے گا۔ تو وہ دمشق کی جامع مسجد، اس کے مینار تک فرشتوں کے سہارے سے آئیں گے، اس کے بعد سیڑھی لگا کر ان کو نیچے اتارا جائے کہ یہ دنیا، یہ عالم خلق، یہ عالم اسباب ہے۔
بہرحال میں عرض کر رہا تھا دو عالم ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ یہ عالم خلق اس کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں، یہ جو عالم امر ہے آسمانوں سے اوپر اس کو عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عالم غیب کے لیے مفاتیح کا لفظ ذکر کیا ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اس عالم امر کے لیے مفاتیح کا لفظ اور اس عالم خلق کے لیے مقالید، لہو مقالید السماوات والارض، مقالید کا لفظ۔ عالم امر کے لیے کون سا لفظ؟ مفاتیح، مشکل نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ مفاتیح، کنجیاں، اور اس عالم کے لیے مقالید۔ اب آپ مجھے بتائیں مفاتیح کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ مفاتیح کا آخری حرف کیا ہے؟ ہا۔ مقالید کا پہلا حرف کیا ہے؟ میم۔ آخری حرف کیا ہے مقالید کا؟ دال۔ اب توجہ کریں، ہم اپنے ہاں شارٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اسلام آباد کہنا ہو، لکھنا ہو آئی ڈی لکھ دیتے ہیں، فیصل آباد لکھنا ہو ایف ڈی لکھ دیتے ہیں، بہاولپور لکھنا ہو بی آر لکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ پہلا اور آخری حرف ملا کر شارٹ فارم کا استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں رواج ہے تاکہ دلالت ہو جائے فلاں شہر فلاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام نامی عطا کیا ہے، اب دیکھو عالم خلق، عالم امر کو دیکھو، وہاں ہے مقالید، پہلا اور آخری حرف لیجئے، مقالید کا پہلا حرف، مفاتیح کا پہلا حرف میم ہا، مقالید کا پہلا اور آخری حرف میم دال۔ عالم خلق کو دیکھو گے، عالم امر کو دیکھو گے، میم ہا نظر آئے گا۔ اس عالم خلق کو دیکھو گے، میم دال نظر آئے گا۔ عالم غیب کو دیکھو گے، میم ہا نظر آئے گا۔ اس عالم شہادت کو دیکھو گے، میم دال نظر آئے گا۔ اس عالم غیب آسمانوں کے اوپر دیکھو گے، میم ہا نظر آئے گا۔ اس زمین پر دیکھو گے، میم دال نظر آئے گا۔ یہ شارٹ فارم اللہ نے استعمال کی، ان چاروں کو ملا کر دیکھو گے تو محمد نظر آئے گا۔ کہ یہ لفظ بتاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات ہیں، پیارے آقا کی ذات مقصود کائنات ہے۔ اور دیکھیے محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس میں سارے کے سارے کمالات جمع کر دیے ہیں۔ اللہ نے اپنا ذاتی نام رکھا اللہ، جمال اور قدرت کے اعتبار سے اللہ کے ہزاروں نام، 99 نام احادیث میں ذکر کیے گئے، دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیے گئے۔ جمال اور قدرت کے نام سے اللہ کے کئی نام ہیں۔ اللہ ملک بھی ہے، قدوس بھی ہے، سلام بھی ہے، مومن بھی ہے، مہیمن بھی ہے، عزیز بھی ہے، جبار بھی ہے، متکبر بھی ہے، خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہاب بھی ہے، رزاق بھی ہے، فتاح بھی ہے، علیم بھی ہے، قابض بھی ہے، باسط بھی ہے، خافض بھی ہے، رافع بھی ہے، معز بھی ہے، مذل بھی ہے، سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، حکم بھی ہے، عدل بھی ہے، لطیف بھی ہے، خبیر بھی ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام بھی ہے۔ ان سب ناموں کا اگر ایک نام بنایا جائے تو اس کا نام ہوگا اللہ۔ جب اللہ کہا سارے نام اس میں سما گئے۔ ادھر مخلوق میں آئے، مخلوق میں دیکھیے پیارے آقا صادق بھی ہیں، صدق ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا شریف بھی ہیں، شرافت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا عابد بھی ہیں، عبادت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا شجاع بھی ہیں، شجاعت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا نافع بھی ہیں، نافعیت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا عادل بھی ہیں، عدالت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا شریف بھی ہیں، شرافت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا ساجد بھی ہیں، سجدہ ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا راکع بھی ہیں، رکوع ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا نبی بھی ہیں، نبوت ایک اچھائی ہے۔ پیارے آقا رسول بھی ہیں، رسالت ایک اچھائی ہے۔ یہ ساری خوبیاں ایک ہوں تب، 1,00,000 ہوں تب، 1 کروڑ ہوں تب، اگر کسی ہستی میں جمع کر دی جائے، کسی نام میں جمع کر دی جائے اور اس ہستی کو کوئی نام تجویز کیا جائے تو اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔